محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج ہمیں بتایا ہے، آئیں ہم شروع کریں۔ انشاءاللہ چند ہی روز میں ہمارے غم بھی ختم ہو جائیں گے، ہمارے دلوں پر غم کے پہاڑوں جیسا بادل چھائے ہوئے ہوں۔ انشاءاللہ چند روز میں چاہے ہم پر پہاڑوں جتنا، آسمانوں جتنا ہم پر قرض کا بوجھ ہو، چند ہی روز میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی راہ نکالے گا، اللہ تعالیٰ کوئی راہ نکالے گا ہمارے قرض ختم کرنے کے لیے، ہمارے قرض ادا کرانے کے لیے، اور ہمارے غم کو خوشیوں میں بدلنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس چیز کافی تفصیل سے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ بھئی آج ہمارے وظائف میں اثر کیوں نہیں رہا۔ انشاءاللہ وظیفہ اثر بھی کرے گا۔ اللہ کے ذکر میں بہت ہی طاقت ہے۔ آج کل جدھر دیکھو مسلمان غموں میں گرا ہوا ہے، مسلمان ہر طرف پریشانیوں میں گرا ہوا ہے۔ اس کا آخر کوئی علاج بھی ہے کہ نہیں؟ ہمیں کون سا علاج چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں وظائف، لیکن وظائف بھی لیکن یاد رکھو، جو علاج ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ خود سوچیں اس میں کسی قسم کا شک ہے؟ کسی قسم کے شک کی گنجائش بھی اس میں نہیں۔ اگر کوئی اس میں شک کرے، جو علاج ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اگر کوئی اس میں شک کرے گا تو اس کے ایمان میں شک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق وحی سے تھا، وحی الہی سے۔ تو علاج تو وہی کارآمد ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے۔ تو ہماری پریشانیوں کا علاج، ہمارے غموں کا علاج، ہماری تکالیف کا علاج احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ لیکن آج کل بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل لوگ ان وظائف کے پیچھے پڑتے ہیں جو کسی بزرگ سے منقول ہو، چاہے اس کی داڑھی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہمیں وظیفہ دے تو اس پر بڑا یقین ہوتا ہے۔ لیکن جو وظیفہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو، اس میں تو کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن ہمارے ایمان اور یقین اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے تو ہمارے وظیفے اثر نہیں کر رہا۔ وظائف بہت پڑھتے ہیں، صبح و شام وظائف، صبح و شام کیا سارے دن بھی وظیفے، رات کو بھی وظیفے، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ وہی مثال ہم پر صادق آتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ وہ وظیفے پڑھیں، لیکن یہ کہ اللہ پر اعتماد رکھیں۔ تو آپ پریشان ہیں، آپ پر غموں کے انبار لگے ہوئے ہیں، آپ بہت پریشان ہیں، چاہے کتنا ہی پریشان ہیں، آپ کے دل پر غموں کے بادل چھائے ہوئے ہیں، آپ قرضوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہر طرف قرض قرض قرض، پہاڑوں جتنا آپ کے اوپر قرض ہے، پہاڑوں جتنا آپ کے دل پر غموں کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ تو اس کا علاج آپ نے بہت کیے ہوں گے، لیکن آپ نے صحیح طریقے سے علاج نہیں کیا ہے۔ اس کا علاج آپ دیکھیں، ابی داؤد کی حدیث دیکھیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی ہے، اس کو دیکھا کہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو امامہ کو کہ کیا بات ہے کہ آپ کو میں جو مسجد میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں، حالانکہ ابھی نماز کا وقت بھی نہیں۔ تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
غم اور قرض نے پریشان کر دیا ہے۔ غم اور قرض کی وجہ سے بیٹھا ہوں، تو وہ غموں میں دے ہوئے تھے۔ علاج کون بتا رہے ہیں؟ آپ بتائیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مریض کون ہے؟ صحابی۔ ڈاکٹر کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس علاج میں کوئی شک، کسی قسم کی شک کی گنجائش ہے؟ جو علاج ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اس میں کسی قسم کا شک ہے نہیں۔ تو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان، غموں میں ڈوبے ہوئے تھے، اسی لیے نماز کے وقت کے علاوہ ابھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ نماز کا وقت بھی نہیں تھا۔ غموں کی وجہ سے، قرضوں کے بوجھ کی وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو امامہ، میں آپ کو چند کلمات نہ سکھا دوں کہ آپ اگر وہ سیکھ لیں، اس پر عمل کریں، صبح و شام پڑھیں، تو آپ کے غم بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کا قرض بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، ادا کرا دیا جائے گا۔ ابو امامہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ضرور بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ تو اس دعا کو صبح و شام پڑھنا شروع کیا ابو امامہ نے، اور ابو امامہ خود کہتے ہیں کہ میں نے چند روز اس پر عمل کیا، میرا غم بھی ختم ہوا اور میرے قرض بھی ختم ہوئے۔ ہم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں دل و جان سے عزیز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو دل و جان سے، اپنے ماں باپ سے، خود سے عزیز نہ ہو، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج ہمیں بتایا ہے، آئیں ہم شروع کریں۔ انشاءاللہ چند ہی روز میں ہمارے غم بھی ختم ہو جائیں گے، ہمارے قرض خواہ ہمارے دلوں پر غم کے پہاڑوں جیسا بادل چھائے ہوئے ہوں، انشاءاللہ چند روز میں ختم ہو جائیں گے۔ اور چاہے ہم پر پہاڑوں جتنا، آسمانوں جتنا ہم پر قرض کا بوجھ ہو، چند ہی روز میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی راہ نکالے گا، اللہ تعالیٰ کوئی راہ نکالے گا ہمارے قرض ختم کرنے کے لیے، ہمارے قرض ادا کرانے کے لیے، اور ہمارے غم کو خوشیوں میں بدلنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ اس کے خزانے تو لامحدود ہیں۔ تو وہی آپ پر غموں کے پہاڑ لدے ہوئے ہیں، آپ غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ پر قرض کے بوجھ بہت زیادہ ہے، تو آپ اس دعا کو شروع کریں صبح و شام، کوئی تعداد معلوم نہیں، بس اپنے ذوق کے مطابق پڑھا کریں، اور صرف پڑھنا نہیں، مانگا کریں، مانوں پر سوچیں اور اس کے مطابق اللہ سے مانگتے ہوئے۔ کل میں نے بہت تفصیل سے دعا پر بات کی ہے آپ سے کہ کس طریقے سے آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ تو صبح و شام آپ نے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ پھر تماشا دیکھیں، چند روز میں انشاءاللہ آپ کے غم بھی انشاءاللہ خوشیوں میں بدل جائیں گے، اور آپ کے قرض بھی انشاءاللہ ادا کرنے کے کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے غموں کو بھی دور فرمائیں، قرضوں کے بوجھ سے بھی ہمیں آزاد فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔